گفتگو کے آغاز سے قبل انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جی لگا کر آواز سے آواز ملا کر کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نویت سنت الاعتکاف۔ آج ہمارے بیان کا موضوع کیا ہے وہ تو آپ سب جانتے ہوں گے، اس لیے کہ ہم نے گزشتہ جمعے کو بھی بتایا تھا۔ آج ہمارے بیان کا موضوع ہے، اگر اس کو فل فارم میں بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ شارٹ فارم میں ذکر کیا جائے تو آج کے بیان کا موضوع ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اس خاکدان گیتی پر مبعوث فرمایا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے نبی آئے سب شان والے ہیں، سب عظمتوں والے ہیں، سب برکتوں والے ہیں، سب رفعتوں والے ہیں، سب بلندیوں والے ہیں، بڑی شان کے مالک ہیں، مگر جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ ایک سے بڑھ کر حسین، ایک سے بڑھ کر ایک جمیل، ایک سے بڑھ کر ایک حسن والا، ایک سے بڑھ کر ایک خوبی والا، ایک سے بڑھ کر ایک کمال والا، ایک سے بڑھ کر ایک جاہ و جلال والا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، مگر جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ اور حقیقت یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جو کمال عطا فرمایا ہے حضور کے کمال کے صدقے میں عطا فرمایا۔ اب جانتے ہیں پوری کائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اللہ نے کس کو بنایا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ آج کا بیان میں انہی کے تذکرے سے شروع کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی پتا چلے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ نبی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ وہ فرزند ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل بنایا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان سے بھی زیادہ حسین و جمیل بنایا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو میرے رب نے جو خوبصورتی عطا فرمائی ہے وہ خوبصورتی مصطفیٰ کے صدقے میں عطا فرمائی ہے۔ اس کو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ادھارن سہت سمجھاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت کا شعر سنیے۔ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اس واقعے کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشقہ ہو گئی زلیخا تو عورتیں مصر کی اسے تانا دینے لگی کہ کیا ایک نوجوان کے چکر میں پڑ گئی، کتنا خوبصورت ہے وہ، یہ تو دیوانی ہو گئی۔ اس طریقے سے زلیخا کو لان تان کرنے لگی مصر کی عورتیں۔ تو زلیخا نے کہا انہیں پتہ ہی نہیں ہے میرا محبوب کیسا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے جس سے میں نے دل لگایا ہے، جس سے میں نے پیار کیا ہے، جس سے میں نے محبت کی ہے وہ کیسا ہے۔ یہاں پر رک کر ایک بات میں کلیئر کر دوں، یاد رکھیے گا، آج ہمارے قوم کے کچھ نوجوان اپنے ناجائز محبت کو، اپنے ناجائز عشق کو، اپنے ناجائز اور حرام پیار کو پوزیٹیو قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور دلیل کس کو پیش کرتے ہیں؟ اسی واقعے کو۔ یاد رکھیے گا، ہمیشہ یاد رکھیے گا، اس عقیدے کو دل میں جما کے رکھیے گا، اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں۔ یہ پیار محبت کا جو سلسلہ جو اس واقعے کے اندر بیان کیا گیا اور سورہ یوسف کے اندر اس کا تذکرہ کیا گیا، یہ پیار محبت حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے نہیں تھا، یہ زلیخا کی طرف سے تھا۔ لیکن جب وہ اس پیار محبت میں اپنے آپ کو فنا کرنے لگی تو میرے رب نے اس کو بھی ہدایت کی توفیق عطا فرمائی، اس کا بڑھاپا ختم کر کے میرے رب نے اسے جوانی عطا فرمائی، اسے حسن و جمال عطا فرمایا، اور میرے رب نے اس زلیخا کا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ نکاح فرما دیا۔ وہ زلیخا سے حضرت زلیخا بن گئی۔ یہ بات کا میٹر ہے، کلیئر کرنی تھی یہ بات عقیدے کے طور پر۔
میرے نوجوانوں اپنے نوجوان دوستوں کو یہ بات فارورڈ کیجئے، انہیں سمجھائیے کہ اپنے ناجائز پیار محبت کو دلیل مت بنائیے، یعنی اس واقعے کو دلیل بنا کر کے اپنے پیار محبت کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش مت کیجئے۔ اگر جائز طریقے سے تو جائز ہے، ناجائز طریقے سے تو ناجائز ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام پر دیوانی ہوئی زلیخا، مصر کی عورتیں تانا دینے لگی، اس نے کہا یہ کیا جانے میرا محبوب کیسا ہے، یہ کیا جانے یوسف کیسا ہے۔ تو چنانچہ اس نے پروگرام بنایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر بلایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پردے میں چھپایا اور کہا جب میں باہر اب نکلنے کے لیے کہوں نا کہ باہر آئیے تو آپ باہر، اس سے پہلے باہر مت آنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ عزیز مصر کے یہاں آپ رہتے تھے اور یہ گھر بھی اسی کا تھا، تو زلیخا نے آپ کو پردے کے پیچھے رکھا، عورتوں کو بلایا جو لان تان کر رہی تھی، اور لان تان کرنے والی عورتوں کو لائن سے کھڑا کر دیا اور ہر ایک عورت کے ہاتھ میں چھری دے دی اور نیبو دے دیا کہ اس کو پکڑ کے رکھو، چھری نیبو پر رکھو، جب میرے محبوب یعنی جناب یوسف علیہ السلام میرے کہنے پر باہر تشریف لائیں تو ان کو دیکھتی رہنا اور نیبو کاٹ دینا، ان کو دیکھتی رہنا اور نیبو کاٹ دینا۔ کہا ٹھیک ہے، ساری عورتوں کو جمع کر دیا، لائن سے کھڑا کر دیا، سب کے ایک ہاتھ میں نیبو ایک ہاتھ میں چھری پکڑا دی اور کہا اسے مت دیکھنا، میرے یوسف کو دیکھنا اور پھر ان کو دیکھتے دیکھتے نیبو کاٹ دینا۔ جناب یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے آواز دی، حضرت یوسف علیہ السلام جو خدا کی قدرت کے شاہکار ہیں، حسن و جمال کے پیکر ہیں، پوری کائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل میرے رب نے جنہیں بنایا، اب جناب زلیخا نے آواز دی تو حضرت یوسف علیہ السلام پردے کے باہر تشریف لائے۔ جیسے ہی آپ پردے کے باہر تشریف لائے، عورتوں نے آپ کو دیکھتے ہوئے نیبو کاٹنا شروع کیا، مگر ہائے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو ہزاروں سلام پیش کرنے کو من چاہتا ہے، ان عورتوں نے نیبو کاٹنا شروع کیے اور جناب یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال میں گم ہو کر نیبو کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، انہیں پتہ ہی نہیں چلا، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی انہوں نے۔ مگر جناب یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اتنا بیوٹیفل بنایا، اتنا حسین و جمیل بنایا، اتنا خوبصورت بنایا کہ عورتوں نے اس چھری سے نیبو تو کاٹا ہی کاٹا، نیبو کے ساتھ ساتھ انگلیاں بھی کاٹ ڈالی، مگر انہیں پتہ نہیں چلا۔ اب جانتے ہیں آپ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس واقعے کے اوپر کیا کہتی ہیں؟ ہماری امی جان، تمام مومنوں کی امی جان، قرآن مقدس نے جنہیں ام المومنین کہا، تمام مومنوں کی ماں حضرت سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جن عورتوں نے جناب یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کے اپنی انگلیاں کاٹی تھی، اگر وہ میرے محبوب مصطفیٰ کو دیکھ لیتی اپنا دل کاٹ لیتے، پتہ نہیں چلتا، اپنا دل کاٹ لیتی۔ انہوں نے انگلیاں کاٹی نا، پتہ ہی نہیں چلا، اگر میرے محبوب مصطفیٰ کو دیکھ لیتی اپنا دل کاٹ لیتی اور انہیں پتہ نہیں چلتا۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا حسین و جمیل بنایا، اتنا خوبصورت بنایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک چاندنی رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا، محبت کے ساتھ کبھی آمینہ کے چاند کو دیکھتا، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا، کبھی آمینہ کے چاند کو دیکھتا، کبھی ادھر نگاہ کرتا، کبھی ادھر نگاہ کرتا، کبھی ادھر نگاہ کرتا، کبھی ادھر نگاہ کرتا۔ بہت دیر گزرنے کے بعد جب میں نے دونوں چاند کے اوپر اپنی نگاہیں ڈالی، ریزلٹ یہ نکلا چاند میں تو داغ ہے، ان کا چہرہ صاف ہے۔ یا رسول اللہ مرحبا مرحبا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کتنا بے مثل بے مثال بنایا۔ ایک شاعر کہتے ہیں میرے سرکار کا کوئی نہ ثانی ہے نہ سایہ ہے، جہاں میں آپ سا کوئی نہ آئے گا نہ آیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی خوبصورتی کو، حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اشعار کے اندر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں حضور وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان بن ثابت جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے سب سے بڑے ناطخہ کہے جاتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے آنے پر مسجد نبوی میں استقبال فرماتے اور منبر شریف پر ان کو جگہ عطا فرماتے اور فرماتے حسان ہماری نعتیں سناؤ،
حضرت حسن و حضور کی موجودگی میں اور دیگر صحابہ کرام کی موجودگی میں حضور کی نعتیں پڑھتے تو حضور کی موجودگی میں ہی انہوں نے یہ بھی شعر پڑھا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آج تک آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے آج تک دیکھا ہی نہیں۔ آگے کہتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضور میری آنکھیں آپ سے زیادہ حسین و جمیل دیکھے بھی کیسے، کسی ماں نے آپ سے زیادہ خوبصورت پیدا ہی نہیں کیا۔ آگے کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، آقا آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں۔ آگے کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، حضور مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ چاہتے تھے نا اللہ نے آپ کو ویسے ہی پیدا کیا ہے، یہ ہمارے حضور۔ اچھا پھر بات حضرت حسان بن ثابت تک ڈپینڈ نہیں ہوتی، آگے چلیے سدرہ کے مکی جناب جبریل امی علیہ السلام بارگاہ رحمت للعالمین میں حاضر ہوئے تو میرے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل تم نے مشرق کو بھی دیکھا ہے، مغرب کو بھی دیکھا ہے، شمال کو بھی دیکھا ہے، جنوب کو بھی دیکھا ہے، زمینوں کو بھی دیکھا ہے، آسمانوں کو بھی دیکھا ہے، تم نے پوری کائنات کو دیکھا، یہ بتاؤ ہم جیسا بھی کسی کو دیکھا؟ حضور علیہ السلام حضرت جبریل امین سے سوال کر رہے ہیں کہ تم نے مشرق مغرب شمال جنوب سب دیکھا، پوری کائنات کو دیکھا، یہ بتاؤ ہم جیسا بھی کوئی دیکھا؟ اب جناب جبریل امین علیہ السلام نے کیا کہا تھا، اس جواب کو سرکار اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان ایک شعر میں یوں بیان کرتے ہیں یہی بولے سدرہ والے، سدرہ والے کون؟ جناب جبریل امین، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ یا رسول اللہ جیسے خدا ایک ہے اس محب خدا نے اپنی ذات کو، جیسے میرا اللہ ایک ہے اس نے اپنے محبوب بھی ایک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تو یہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کی بات ہے۔ ابھی تو دو تین باتیں ہوئی ہیں، ہم سن کر کے کیا ڈیسیژن لے رہے ہیں؟ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں، حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں۔ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے گھر میں رکھتی۔ سب سے پہلے ہمارے حضور نے اپنی امی جان حضرت سیدتنا بی بی آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ کا دودھ مبارک نوش فرمایا، جس کی تقریباً تعداد علماء نے لکھی ہے 7 days، 7 دن۔ اس کے بعد حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ابو لہب کی لونڈی تھی، میں نے واقعہ سنایا تھا، ابو لہب نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدائش پر اپنی انگلی کے اشارے سے سویبہ کو آزاد کیا تھا، تو اسی انگلی سے کتاب جس کا میں نے حوالہ 2 جمعے پہلے دیا تھا اس میں انگوٹھے کا ذکر ہے، خیر انگوٹھا لے لیا جائے یا انگلی لے لی جائے، کل ملا کے بات یہ بنے گی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی ولادت کی خوشی میں ابو لہب کے عذاب میں کمی کر دی ہر پیر کے دن۔ تو یہ حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کا دودھ نوش فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ خوش نصیب خاتون جن کا دودھ مبارک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال کی مدت تک نوش فرمایا، وہ عظیم اور قسمت والی خاتون ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا علیہ السلام کو وہ اپنے گھر سے کہیں دور نہیں بیچتی تھی، اپنے پاس رکھتی، یا زیادہ سے زیادہ اپنے گھر کے قریب جو جنگل تھا بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے ان کے بیٹے جایا کرتے تھے تو حضور ان کے ساتھ چلے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، چلچلاتی دھوپ میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں چلے گئے، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فکر ہوئی کہ حضور کہاں چلے گئے، ڈھونڈنے کے لیے نکلی، چلتی رہی دور جنگل میں پہنچی تو دیکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اور حضور کے ساتھ حضرت حلیمہ سعدیہ کی وہ بیٹی جن کا نام تھا شیمہ سعدیہ وہ بھی بیٹی تھی۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر بی بی حلیمہ سعدیہ نے کہا اتنی گرمی میں، مطلب اتنی گرمی میں آپ یہاں تک آ گئے؟ تو شیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا امی جان یہ خود نہیں آئے بلکہ میں ان کو لے کر کے آئی تھی، لیکن امی جان چنتا کی کوئی بات نہیں ہے، دھوپ چلچلاتی ہوئی ہے، دھوپ بڑی سخت ہے، مگر الحمدللہ ہمارے بھائی کو کچھ زیادہ کیا تھوڑی بہت بھی گرمی کا احساس نہیں ہوا، اس لیے کہ جب سے گھر سے نکلے یہاں آنے تک ایک بادل تھا جن پہ سایہ کر رہا تھا، رک رہے تھے وہ بادل رک رہا تھا، چل رہے تھے تو وہ بادل بھی چل رہا تھا، کئی بیٹھ جاتے تو بادل بھی ٹھہر جاتا۔ تو یہ شان حضرت بی بی
حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی، حضرت شیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کو ملی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گھاٹیوں میں چلے گئے، مکہ شریف کی پہاڑیوں میں، تو وہاں آپ کہیں چلے گئے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کھو گئے۔ حضور کے لیے استعمال کرنا مناسب نہیں کہ حضور کھو گئے، لیکن سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جدا ہو گئے، بہت تلاش کیا، حضرت عبد المطلب نے بہت تلاش کیا مگر حضور کہیں نہیں ملے۔ روتے ہوئے مکے میں آئے حضرت عبد المطلب، خانہ کعبہ کے پاس آئے اور خانہ کعبہ کے پردوں کو پکڑ کے رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، حضور مل جائے، حضور مل جائے، رو رو کر دعا کرنے لگے۔ ادھر حضرت عبد المطلب رو رہے تھے اور ادھر ابو جہل اپنی بکریوں کے ریوڑ سے واپس آ رہا تھا اونٹنی پر سوار ہو کر کے، تو دیکھا راستے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، حضور کے بچپن کا زمانہ ہے، ابو جہل نے پہچان لیا تو عبد المطلب کے پوتے ہیں، اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لیا، اپنے پیچھے بٹھایا اور اونٹنی سے کہا اٹھ۔ اونٹنی کو اٹھانا چاہا مگر اونٹنی نہیں اٹھی، اونٹنی نہیں اٹھی، بہت زور لگایا مگر اونٹنی نہیں اٹھی۔ جب بہت دیر گزرنے کے بعد ابو جہل نے حضور کو پیچھے سے اٹھایا، اپنے آگے رکھا، اونٹنی خود بخود کھڑی ہو گئی۔ مطلب اونٹنی بھی بشارت دے رہی تھی، ابو جہل نادان کمینے، جس کو تو نے پیچھے بٹھایا ہے نا، یہ پیچھے کے نہیں آگے کے لائق ہے، ساری کائنات ان کے پیچھے، یہ سب سے آگے ہے۔ ارے جب سارے نبی ان کے پیچھے ہیں یار، تو کس گنتی میں ہے؟ جب ابو جہل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آگے بٹھایا اونٹنی پر، اب اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑی، اونٹنی خود بخود اٹھ گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ذریعے اللہ نے ان کی ماں کے پاس پہنچایا، اسی طرح ابو جہل کے ذریعے حضور کو ان کے دادا تک پہنچایا۔ اللہ اکبر، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ ابھی حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہوا، 2 سال تک انہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دودھ نوش فرمایا۔ ہمارے ایک بات کہی جاتی ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور کی پرورش کی، حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور کو پالا، حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور کو سنبھالا۔ ایک شاعر فرماتے ہیں نہیں، یہ ایسے نہ کہا جائے، حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور کو نہیں، بڑا عشق بڑا شعر وہ پڑھتے اور کہتے ہیں سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے، مکے میں ہوئے پیدا گھر گھر میں اجالا ہے، کہتے ہیں حلیمہ نے سرکار کو پالا ہے، سچ یہ ہے حلیمہ کو سرکار نے پالا ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی، آج اس نبی کی شان بیان ہو رہی ہے۔ قرآن پاک نے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا کہہ کر جن کے چہرے اور زلفوں کو بیان کیا، قرآن پاک نے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ کہہ کر جن کے سینے کو بیان کیا، قرآن پاک نے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہہ کر جن کی گفتار کو بیان کیا، قرآن پاک نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہہ کر جن کے کردار کو بیان کیا، قرآن پاک نے سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير کہہ کر جن کے سفر کو بیان کیا، قرآن پاک نے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد کہہ کر جن کی تشریف آوری کو بیان کیا، قرآن پاک نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین فرما کر جن کی رسالت کو بیان کیا، جن کی رحمت کو بیان کیا، قرآن پاک نے لقد جاءکم رسول من انفسکم کہہ کر کے جن کے آنے کو بیان کیا، قرآن پاک نے الرحمن علم القرآن کہہ کر جن کی تعلیم کو بیان کیا۔ ہم قرآن پاک پڑھتے جائیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، صاحب قرآن مطلب قرآن نازل کرنے والا اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رضا تجھ سے نبی پاک علیہ السلام کی شان کیا بیان ہوگی جن کی شان اللہ قرآن پاک میں بیان فرماتا ہے۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ اور یاد رکھیے گا جب قرآن پاک کا تذکرہ ہوا نا بھی کہ قرآن پاک میں دیکھو جگہ جگہ نعت رسول ہے، بھی تو میں نے چند جگہ ذکر کی ہے کہ قرآن پاک نے حضور کے سینے کو اس طرح بیان کیا، قرآن پاک نے حضور کے رخ و زلف کو اس طرح بیان کیا، قرآن پاک نے حضور کی اداؤں کو اس طرح بیان کیا، قرآن پاک کے حضور کی تشریف آوری کو اس طرح بیان کیا، قرآن پاک نے حضور کی رحمت کو اس طرح بیان کیا، قرآن پاک نے حضور کی رسالت کو اس طرح بیان کیا۔ یہ تو میں نے چند جگہ گنوائی ہے، اب پڑھتے چلے جائیں۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں قرآن پاک کیا ہے، حقیقت میں الحمد کے حمزہ سے لے کر والناس کی سین تک حضور کی نعت ہے، حضور کی نعت ہے۔
کبھی موقع ملے گا نا انشاءاللہ تو بتاؤں گا. جی ہاں، بڑے بڑے محدثین مفسرین نے، ان میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام ہے کہ جہاں قرآن پاک میں یہ آیت آئی نا ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے. قرآن پاک کا بیک گراؤنڈ یہ بھی اس سے پہلے آئے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا کے تمام درختوں کو قلم بنا لیا جائے، قلم یعنی پین بنا لیا جائے، تمام سمندروں کو سیاہی بنا لیا جائے، سیاہی مطلب انک بنا لیا جائے، اب اللہ کے کلمات لکھے جائیں تو اللہ پاک قرآن کریم میں ججمنٹ فرماتا ہے کہ یہ جو قلم جو پورے دنیا کے درختوں سے بنائے گئے، یہ انک جو دنیا کی تمام سمندروں سے بنائی گئی، یہ تو ختم ہو جائیں گے مگر اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. اللہ کے کلمات کیا ہے؟ اب میری بات نہیں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنیے. آپ فرماتے ہیں آیت میں کلمات اللہ سے مراد ہے نعت رسول اللہ. اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے مطلب رسول اللہ کی نعتیں ختم نہیں ہو سکتی. پڑھیے تفسیر قرآن، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس کو ذکر کیا. خیر میں عرض کر رہا تھا جب قرآن پاک کی بات آئی نا تو آئیے شان مصطفیٰ ہم چند منٹوں میں قرآن پاک سے سمجھتے ہیں. قرآن پاک پڑھیے ذرا. قرآن پاک میں لا الہ الا اللہ بھی موجود ہے، محمد الرسول اللہ بھی موجود ہے. توجہ رکھیے گا، لا الہ الا اللہ بھی موجود ہے، محمد الرسول اللہ بھی موجود ہے. کمال کی بات دیکھو، یہ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دونوں کو ضم کیا، دونوں کو ملایا، ہمارا کلمہ طیبہ بن گیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یا رک کر ایک پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں شان مصطفیٰ کے حوالے سے. ہمارے حضور سے پہلے جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، جتنے رسولان نظام تشریف لائے، سارے نبیوں کی امتوں نے اپنے اپنے نبیوں کا کلمہ پڑھا ہے اور ان سارے نبیوں نے مل کر کے ہمارے نبی کا کلمہ پڑھا ہے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی امت پڑھتی تھی لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، حضرت نوح علیہ السلام کی امت پڑھتی تھی لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت پڑھتی تھی لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، جناب موسیٰ علیہ السلام کی امت پڑھتی تھی لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پڑھتی تھی لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. یعنی تمام نبیوں کی امتوں نے اپنے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا اور سارے نبیوں نے مل کر کے ہمارے نبی کا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں بیان کر رہا تھا قرآن عظیم سے حضور کی شان کے حوالے سے. قرآن پاک میں لا الہ الا اللہ بھی ہے، قرآن پاک میں محمد الرسول اللہ بھی ہے، دونوں کو ضم کیا جاتا ہے ہمارا کلمہ طیبہ بن جاتا ہے. ایک مسلمان پیدائش سے لے کر کے موت تک صرف لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے لیکن کبھی محمد الرسول اللہ نہ پڑھے، کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا مسلمان ہو جائے گا؟ زور سے بولیے نا. وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کو تو مانا مگر رسول اللہ کو نہیں مانا. تو اللہ کا بھی نام ضروری ہے، رسول اللہ کے نام کا بھی نام ضروری ہے. اب پوائنٹ کی بات سنیے گا، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ یہ کلمہ طیبہ کے 2 پارٹس ہیں، 2 جز ہیں. گھر جا کے کاؤنٹ کر لیجیے گا، بتا رہا ہوں. لا الہ الا اللہ، او 12ویں منانے والوں، لا الہ الا اللہ اس میں بھی 12 حروف ہیں، محمد الرسول اللہ اس میں بھی 12 حروف ہیں. اور سنیے، کسی حرف پر نقطے کا آ جانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، ورنہ اگر یوں لکھ دیا جائے، اب اندازہ نہیں ہوگا یہ ہم نے جو کھینچ کے بنایا الف کے بعد یہ بے ہے کہ تے ہے کہ سے ہے، کیونکہ نقطہ ہم نے لگایا نہیں. تو نقطہ تو حرف کی پہچان ہے مگر یہاں کلمہ طیبہ میں آپ دیکھیں بزرگان دین نے نقطہ بیان کیا. ارشاد فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ اس میں بھی 12 حروف، محمد الرسول اللہ اس میں بھی 12 حروف، اور فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں. مطلب کیا؟ اللہ پاک بیان کرنا چاہ رہا ہے میرے بندو جس طریقے سے میری ذات ہر عیب سے پاک ہے میرے محبوب کی ذات بھی ہر عیب سے پاک ہے. اور ایک پوائنٹ کی بات سنیے بڑی پیاری. یہ محبت کا تقاضا ہے، جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اپنا نام بعد میں لیتا ہے، پہلے اس کا نام لیتا ہے. یہ دنیا کا دستور. مجھے اپنی بیٹی سے پیار ہے، میں اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہوں، جب نام لکھنے کی باری آئے گی نا تو میں اپنی بیٹی کا نام پہلے لکھوں گا، میرا نام بعد میں. ہم اپنی ماں سے بڑا پیار کرتے ہیں، اپنے والد صاحب سے بڑا پیار کرتے ہیں، نام لکھنے کی باری آئے گی میرا نام بعد میں آئے گا، امی کا نام پہلے، میرا نام بعد میں، والد صاحب کا نام پہلے. تو یہ تقاضائے محبت ہے
کہ جب آپ کسی سے محبت کرنے والے بن جاتے ہیں، اب اپنے آپ کو سیکنڈ سٹیپ میں رکھتے ہیں، فرسٹ سٹیپ پہ اپنے محبوب کو رکھتے ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کا نام پہلے اور اپنا نام بعد میں۔ اب آپ کلمہ طیبہ کی ترتیب کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کو اس طرح ترتیب دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ نے پہلے اپنا نام رکھا، اس کے بعد محمد رسول اللہ کا نام رکھا۔ اب تقاضۂ محبت تو تھا، یا اللہ جب تو اپنے حبیب سے پیار کرتا ہے اور ہم تیری عزت کی قسم کھا کے کہتے ہیں مولا تیرے حبیب سے تجھے جتنا پیار ہے قیامت تک پوری کائنات میں اتنا زیادہ کوئی پیار کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ جتنی تو حضور سے محبت کرتا ہے، ہم تو کیا ہماری آنے والی نسلیں کا قیامت تک جتنے لوگ آ چکے یا آئیں گے یا آ رہے ہیں کوئی اتنی محبت نہیں کر سکتا۔ لیکن یا اللہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کا نام پہلے ہونا چاہیے، اس تقاضے کے اکارڈنگ کلمہ یوں ہونا چاہیے، محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ۔ یا اللہ تو بتا صحیح کیا، اس لیے کہ تقاضے محبت جو ہے ہم نے اس کے مطابق بات کہہ دی، اب تو ارشاد فرما بات کیا ہے۔ تو مولا کی قدرت نے جواب دیا، میرے بندو تمہارا تقاضا ٹھیک ہے، تقاضے محبت کی بنیاد پر کلمہ طیبہ یہ ہونا چاہیے تھا، محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ، یعنی پہلے میرے حبیب کا نام آ جائے پھر میرا نام آ جائے۔ مگر کلمہ ایسا نہیں ہے، قیامت تک جتنے میرے بندے ہوں گے سب کلمہ یہی پڑھیں گے، پہلے میرا نام لیں گے پھر میرے محبوب کا نام لیں گے۔ ہم نے کہا مولا کیوں؟ اللہ پاک کی قدرت نے جواب دیا، میرے بندوں اس لیے کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بندے پہلے میرا نام لے کر اپنی زبان پاک کر لے، پھر اپنی پاک زبان سے میرے پاک نبی کا پاک نام لے۔ یا رسول اللہ مرحبا 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 اللہ یا رسول اللہ۔ سمجھ گئے آپ یہ حضور کی شان؟ کیا پتا چلا 25 منٹ نہیں آدھا گھنٹہ ہو رہا ہے، ریزلٹ کیا نکلے گا میرے بیان کا؟ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ یہ باتیں تھی۔ اچھا اور پوائنٹ کی بات بتاؤں، قرآن شریف پڑھیے آپ، اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں جب جناب ابراہیم کو پکارا یا ابراہیم نام لیا، موسیٰ علیہ السلام کو پکارا یا موسیٰ نام لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا یا عیسیٰ ان کا نام لیا، نوح علیہ السلام کو پکارا یا نوح ان کا نام لیا۔ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے مخاطب کیا، جن سے کچھ بات کرنے کا ارادہ فرمایا، ان کا نام لے کر ان کو آواز دی۔ مگر آپ الحمد کے حمزہ سے لے کر من الجنتی والناس کی سین تک قرآن پاک کے 30 پاروں کو دیکھیے، قرآن پاک کے 114 سورتوں کو پڑھیے، قرآن پاک کے 540 رکوع کو پڑھیے، قرآن پاک کی تقریباً 6666 آیاتوں کی اسٹڈی کیجئے، آپ کو یا ابراہیم بھی ملے گا، یا موسیٰ بھی ملے گا، یا نوح بھی ملے گا، یا اسماعیل بھی ملے گا، یا یحییٰ بھی ملے گا، یا زکریا بھی ملے گا، یا عیسیٰ ملے گا، مگر یا محمد کہیں بھی نہیں ملے گا۔ سارے نبیوں کو پکارا ان کا نام لے کر، مگر جب اپنے حبیب کو پکارنے کی بات آ رہی ہے، یا ایھا النبی کہا جا رہا ہے، یا ایھا الرسول کہا جا رہا ہے، یا ایھا المزمل کہا جا رہا ہے، یا ایھا المدثر کہا جا رہا ہے، یاسین کہا جا رہا ہے، طٰہٰ کہا جا رہا ہے، حامیم کہا جا رہا ہے، کاف ہا یا عین صاد کہا جا رہا ہے۔ مطلب کہیں بھی میرے مولا نے اپنے حبیب کو نام لے کر کے نہیں پکارا بلکہ القاب کے ساتھ ذکر کیا۔ اب پتے کی بات بتاؤں، ہمیں حضور کو کیسے یاد کرنا چاہیے، کیسے پکارنا چاہیے؟ حبیب کو آپس میں اس طرح مت پکارا کرو جس طرح آپس میں تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، نہیں۔ جب میرے حبیب کو پکارنا ہے یا رسول اللہ کہو، یا حبیب اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو، یا نور اللہ کہو، نام کے ساتھ نہیں بلکہ القاب کے ساتھ پکارنا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت نے اور دیگر تمام مفسرین، محدثین، محققین، مدققین، فقہاء علماء نے اپنی کتابوں کے اندر، یاد رکھیے گا شاید مسئلہ کچھ ہمارے بھائی پہلی بار سنیں گے، تمام علماء، محدثین، مفسرین، فقہاء علماء نے، بزرگان دین نے اسی آیت سے روشنی لیتے ہوئے یہ مسئلہ قانون، شریعت کا قانون، شریعت کا مسئلہ اپنی کتابوں میں درج کیا کہ امتیوں کے لیے حرام ہے کہ حضور کو یا محمد کہہ کے پکارے۔ حضور کو نام لے کر کے پکارنا حرام ہے، یاد رکھیے گا۔ یا رسول اللہ کہیے۔ اب وہ ایک نعت بھی آتی ہے، یا محمد نور مجسم، حرام ہے، محمد نہیں، وہاں پر کوئی دوسرا شبد استعمال کیجئے، وہاں پر کیا کرنے ہیں آپ؟ یا مزمل نور مجسم۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اب مجھ سے کوئی کہے گا امام صاحب آپ کے پیچھے جو محراب میں نام لکھا ہوا ہے، ایک طرف یا اللہ ایک طرف یا محمد لکھا ہوا ہے، دیکھیے ماشاءاللہ
تو حضرت یہ بھی تو حرام ہے. جی ہاں بالکل حرام ہے, مگر آ کر کے ہم نے نہیں لکھوایا, پہلے سے لکھا ہوا ہے. کس نے لکھوایا, کس نے لکھا, اللہ کے رسول بہتر جانے. یہ ہمارا لکھا ہوا نہیں ہے. ہاں ہمارا ادھیکار یہ بنتا ہے کہ اس کو ہم یہاں سے ختم کریں گے اور یا رسول اللہ لکھیں گے. ہم نے اپنے بھائی سے بات بھی کر لی کہ اسلام بھائی ہمارے وہ کاتب, ان سے میں نے بات بھی کر رکھی ہے کہ آپ کبھی جلدی تشریف لائیں ہماری مسجد میں, اور اس کو یہاں سے ادب کے ساتھ مٹا کر کے, کیونکہ یہ پکارنا حضور کو یا محمد کے کہ یہ حرام ہے. یہ خالی حسن رضا کا مسئلہ نہیں, یہ اسلام کا قانون ہے, یہ سویدھان ہے اسلام کا, یہ نیم ہے اسلام کا, رہتی دنیا تک یہ رہے گا. کیونکہ ہمارے حضور کا ادب ہمیں کیسے کرنا ہے یہ ہم آپس میں ڈیسائیڈ نہیں کریں گے, یہ سارا کا سارا ادب میرے رب نے اپنے قرآن میں بیان کر دیا. حضور کی بارگاہ میں جاتے ہو نا, چلاؤ مت, آواز بلند مت کرو, یہ میرے نبی کی بارگاہ ہے. یہاں جناب جبریل آتے ہیں نا, وہ بھی ادب سے پیش آتے ہیں. جناب جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں بالکل ادب کے ساتھ, آواز بہت پست رکھتے ہیں, کیونکہ نبی پاک کی بارگاہ ہے. میرے اللہ نے حضور کی بارگاہ کا ادب بیان کرتے ہوئے ہم بندوں سے فرمایا, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اللہ فرماتا ہے میرے بندو یاد رکھنا, میرے حبیب کی بارگاہ میں ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرنا, بلند مت کرنا. اگر تم نے بلند کر دیا تو پتہ ہے کیا نحوست آئے گی. اللہ نے فرمایا ان تحبط اعمالکم, تمہاری نیکیاں, تمہاری نمازیں, تمہارے روزے, تمہارے حج, تمہاری زکاتیں, تمہارے عمرے, تمہارے صدقات و خیرات, جتنی بھی تم نے آج تک نیک اعمال کیے ہوں گے, نیکیاں کی ہوں گی, وہ سب کے سب برباد کر دی جائیں گی. وانتم لا تشعرون, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ حضور کی بارگاہ ہے. تو یا محمد یا لکھا ہوا ہے, ہم نے نہیں لکھوایا. 12 سال ہوئے ہماری مسجد میں مجھے, یا ہم سے پہلے کا لکھا ہوا ہے. کس نے لکھوایا, کس نے لکھا, اس کا ذمہ دار وہ ہے. لیکن ہمارا یہ ادھیکار ضرور بنتا ہے کہ ہم اس کو یہاں سے ختم کر کے, ہم نے بات بھی کر رکھی انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو آج کل میں آئیں گے, ان کے گھر شادی وغیرہ کا معاملہ تھا, تو یا رسول اللہ یہاں پر لکھا جائے گا انشاءاللہ. میں نے یہ بات اس لیے آتوات کہہ دی, ہماری ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے ماشاءاللہ. تو اب یہاں پر یا وہاں پر کوئی بھائی ہو, امام صاحب مسئلہ تو ایسا بیان کر رہے ہیں, ان کی مسجد میں خود یا محمد لکھا ہوا ہے, تو پہلے اپنی مسجد کی تو امام صاحب خبر لے لو, ہمیں بعد میں سمجھانا. تو اس لیے پہلے ہی میں نے کلیئر کر دی بات کہ یہ ہم نے نہیں لکھوایا, پہلے بڑے بزرگوں میں سے کسی نے لکھوایا ہوگا جنہیں مسئلہ نہیں معلوم تھا. ہم نے کہہ بھی دیا, اور ہم نے آپ کو کہنے سے پہلے ہم نے اسلامی بھائی سے بات بھی کر لی, وہ انشاءاللہ آ جائیں گے نمٹ کر کے, تو انشاءاللہ یہ کام بھی ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم نے بیان کیا حضور کی شان و عظمت کے حوالے سے, اگرچہ باتیں بہت ساری باقی ہیں, چند ہی باتیں تھیں انشاءاللہ. اب آنے والے جمعے کو شاید ربیع الاول کا آخری جمعہ رہے گا, تو انشاءاللہ آنے والے جمعے کو ہمارا ٹاپک رہے گا اختیارات مصطفیٰ. اللہ نے ہمارے حضور کو کیسا پاور دیا ہے, کیسے اختیارات دی ہیں, ہے نا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہیں تو حلال کو حرام کر دیں, حرام کو حلال کر دیں. انشاءاللہ یہ ساری باتیں میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آنے والے جمعے کو بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کے صدقے میں عمل کی توفیق عطا فرمائے.